حضرت مولانا امیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا ذبیح اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں. حضرت خالی محبوب الرحمان صاحب بھی تشریف لائیں. اب دعوت سکوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان خصوصی مقرر کہ وہ بہترین انداز میں ہمارا دل منور کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز علماء کرام اور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، وقت 9:30 کے جو ہے کہا تھا، لیکن مصروفیتیں انسان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انسان ان مصروفیتوں سے نکلنے کے لیے بار بار اس کے پیچھے جو ہے لگ جانا پڑتا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خالص میری عبادت کے لیے تم کو بھیجا ہوں. جب دنیا میں بندہ آ گیا، عقل اور شعور رکھنے والا بن گیا، تو یہ بندہ اپنے پیدائشی مقصد کو بھول گیا اور اللہ کی عبادت و اطاعت سے دور ہو گیا، یوں سمجھے کہ غافل ہو گیا. تو اس کو پھر عبادت و اطاعت کے لیے بلانا پڑتا ہے، گھگانا پڑتا ہے، منوانا پڑتا ہے. حالانکہ بھیجا تھا اللہ نے عبادت کے لیے، تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے. بہرحال اللہ نے جب ہم کو بھیجا ہے تو ہمارے ساتھ ایک خبیث کو بھی لگایا. اس خبیث کو ابلیس بھی کہتے ہیں. یہ بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار، بڑا دھوکے باز ہے. تو مختصراً نصیحت کی باتیں کرنا ہے، بیان کوئی کرنا نہیں ہے. بیان کرنا ہم کو آتا بھی نہیں ہے، وہ علماء کرام کا کام ہے. ہم تو بچے ہیں اور بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علم میں ترقی عطا فرمائے اور سب کو تقوی والی، طہارت والی زندگی نصیب فرمائے. تو میرے دوستو بزرگوں، شیطان کے پاس بہت بڑا علم تھا. جب انسان کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس وقت فرشتوں کا پرنور اور پاکیزہ ماحول تھا اور شیطان بھی اس جماعت کے اندر رہتا تھا. لیکن شیطان نوری مخلوق نہیں تھا. فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ نے نور سے بنایا ہے. لیکن شیطان فرشتوں میں نہیں تھا، لیکن فرشتوں سے الگ ہے، اس کی پیدائش بھی الگ ہے. فرشتے نوری ہیں تو شیطان ناری ہے، یعنی آگ سے بنایا گیا. لیکن اس کی جو صفت تھی یہ آگ کی، اس صفت پر اس کو بعد میں غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ آ گیا
تو اس گھمنڈ اور غرور نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کر ڈوبا۔ نہ اس کا علم اس کے ساتھ آیا، نہ اس کا علم اس کو کام آیا، نہ اس کو ساتھ دیا، نہ اس کا فرشتوں پر جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ فضیلت اس کو بچائی۔ نہ فضیلت ہم کو بچاتی ہے، نہ علم ہم کو بچاتا ہے، کوئی چیز ہم کو نہیں بچاتی جب تک کہ اللہ کا فضل ہم پر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ تو شیطان، ابھی سب نوجوان ہیں تو نوجوانوں کی بات کرنا پڑتا ہے، بوڑھے ہیں تو بوڑھوں کی بات کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بوڑھے کون بھی نہیں ہیں، یہ بھی جوانی ہیں، کیا کہ تو بال پک گئے ہیں بس ہوتا ہے، جوانی چھو ہوگی، جوان ہے نا آپ بوڑھے نہیں نا، بال پک گئے ہیں بس ہوتا ہے، جوان ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بوڑھے بھی آئیں گے تو بات الگ ہوگی، لیکن پورے جوان ہیں ماشاءاللہ۔ تو شیطان جب فرشتوں کے اندر تھا، تھوڑا غور سے سنیے، قیمتی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ لیا۔ بہرحال مجھے وہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کی طرف آپ کو لے جانا ہے۔ تو انسان کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ کیجئے، تو پورے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق سجدے میں گر گئے، اپنے پیشانی اپنی جبین کو جھکا دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا؟ جیسے ہی تکبر کیا، اس نے اللہ کی بات انکار کرنے والوں میں ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کو، مرتبے کو، فضیلت کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے انسان کو جو بنایا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے انسان کی۔ یہ انسان بڑی شان والا ہے، ایسے کوئی گزری ہوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے انسان کا۔ اللہ نے انسان کے مقام کو بتانا چاہتا ہے۔ فرشتوں کو وہ چیز نہیں سکھائی جو چیز اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ، سکھایا، آدم الاسماء كلها، ہر چیزوں کے ناموں کو ہم نے آدم کو سکھا دیا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیوں بنا رہا، کیا ضرورت؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس پہ جا کر، زمین میں جا کر یہ خون بہائے گی، فساد کرے گی، لڑائیاں کرے گی، عداوتیں کرے گی، دشمنیاں، نفرتیں کرے گی، کیا ضرورت تھی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اب خاموش، تمہارا بند۔ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کو کیوں بنایا ہے۔ تو شیطان نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں جا کر جنت میں رہو۔ میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں، تم دونوں جا کر جنت میں رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ قصہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جب پورا وہاں پہ جو ہے ماحول الٹا پڑ گیا شیطان کی طرف سے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ پھسلا دیا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شیطان کو کیا کہا؟ فخرج، 14ویں پارے کے اندر، فخرج، بس نکل یہاں سے، بدمعاش ہے تو، منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل،
تجھ پر میری لعنت ہے، تو مردود ہے، ملعون ہے، قیامت کی صبح تک تیرے اوپر میری پھٹکار، میری لعنت پڑتی رہے گی، تو نکل یہاں سے۔ جب شیطان نکل رہا تھا اللہ کی لعنت آئی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت رہے گی۔ تو آپ کو پتا ہے شیطان اللہ کی ان باتوں کو سن کر اللہ سے کیا کہا معلوم آپ کو؟ یہ اب اس وقت جو ماحول میں چل رہا ہے، شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، اس حقیر سی مٹی سے بنائی ہوئی چیز جو انسان ہے، اس کے طرف سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ شیطان نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کچھ چیزیں، تو مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ مانگ، ضرور عطا کروں گا۔ دیکھیے اللہ کے حکم کا انکار کر کے شیطان تکبر کے اندر آ کے کافر بن گیا، انکار کرنے والا بن گیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے جنت سے نکال کے پھینکا۔ لیکن شیطان نے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ شیطان کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو ہم بندوں کی جو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، کم از کم جمعہ میں مرتبہ تو بھی سر پٹکتے ہیں نا، پھر بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے اطاعت کا انکار تو کرتے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے، تو ہم مانگے تو اللہ نہیں دیتا۔ تو شیطان نے کہا، اللہ نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ قال ربی، اے میرا رب۔ شیطان بھی کیا بول رہا؟ اس نے بول رہا میرا رب، اللہ کو کہہ رہا کہ اے میرے رب، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے اندر میں جاؤں گا، گناہ کی چیزوں کو، فحاش چیزوں کو، عیاش چیزوں کو، عریانیت والے چیزوں کو، بے حیائی کے چیزوں کو، دنیا کی ہر چیز کو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ علماء موجود ہیں، معافی چاہتا ہوں، اصلاح کیجئے بندے کی کہ کچھ غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اصلاح کے قابل ہے، اصلاح کے محتاج ہے بندہ اصلاح کا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر میں زمین کے چیزوں کو خوبصورت رکھ کر کیا کروں گا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو میں کڈنیپ کروں گا۔ کیا کروں گا بولو؟ کڈنیپ۔ چھوٹے بچے آتے ہیں باہر، کون تو کڈنیپ آیا تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بسکٹ لے ہو، یہ چاکلیٹ لو، خوبصورت ڈیری ملک چاکلیٹ، یہ لو یہ لو، بلکہ فلاں خوبصورت چیزیں دکھا کر بچوں کو خرید کر کے وہ بچے بے شعوری کے اندر ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ خوبصورت چیزوں کو جیسے ہی قریب آ گئے وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ کو کپڑا دبا دیا، بیان میں لے لیے، بھاگ گئے۔ بس کون اٹھا لے گے بھائی؟ کڈنیپر۔ کیسے اٹھا لے گے؟ ڈنڈا مار کے، چاقو بتا کے نہیں، خوبصورت چیزیں اٹریکشن کی بتا کر خرید کیے، جیسے ہی قریب آئے تو چاکلیٹ بھی ختم، خوبصورت چیزیں بھی ہضم، سب ختم۔ لیکن وہ بچی ان کی جال میں پھنس گئی۔ اب اس کو وہاں لے جا کر کیا کر رہے معلوم نہیں، آنکھیں نکال رہے معلوم نہیں، کتنے نکال رہے معلوم نہیں، گردے نکال رہے معلوم نہیں، دل نکال رہے معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن کتنا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ میں دنیا کی چیزوں کو تیرے بندوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، تو جس مقصد کے لیے ان کو بھیج رہا ہے دنیا میں، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، وہ مقصد میں ان کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تیری دعا قبول، جا تیری محنت تو کر لے، الا عبادک، الا یہ تاکیدی لفظ لا رہا ہے اللہ تعالی، الا عبادک منہم المخلصین۔ لیکن یاد رکھ میرے جو مخلص بندے ہیں، خالص ان کا جینا میرے لیے، خالص ان کا مرنا میرے لیے، ان کا دیکھنا میرے لیے، ان کا بولنا میرے لیے، ان کا چلنا میرے لیے، ان کا پکڑنا میرے لیے، ان کا سوچنا میرے لیے، ان کا ارادہ میرے لیے، ان کی نیت میرے لیے، یہاں تک کہ ہر چیز ان کا پیشہ و پاخانہ کرنا بھی، بیوی سے ہم بستری کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے ہوں گے، جو مخلص ہیں میرے بندوں میں۔ اللہ
मगर इन पर तेरी दाल नहीं गलती। दुआ तो कबूल करा ना अल्लाह, लेकिन यहाँ किसके बारे में कह रहा है? मेरे वो बंदे जो मुखलिस हैं, सिरात मुस्तकीम पर डट जाते हैं, उनके सामने मेरा हुक्म बयान किया जाता है, मेरा कलाम पढ़ा जाता है, मेरी आयतें सुनाई जाती हैं, उनके दिल लरस जाते हैं, कांप जाते हैं, वो खशियत इलाही में रोने लगते हैं, उनका दिल नरम हो जाता है मेरे हुक्म के ऊपर अमल करने की, उनके अंदर तकवा पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों पर तेरी कोई कारीगिरी, तेरी प्लानिंग नहीं चलती, तू फेल होगा। यहां पर किनके बारे में बोले अल्लाह ताला? ये मुखलिस बंदों के बारे में। मुखलिस बंदे कौन है? कौन है? कान की दिमाग लगाओ ना को, बोलो हजरत कौन है कि नहीं है कि छोड़ो, हम तो मुखलिस बंदों में इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। बोलो एक बार मुझसे बोलो। देखो, एक एमएलए एक इंसान की गारंटी दे कि भाई मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, ये इंसान की, तुम इसको बड़े ओहदे पे नौकरी दे दो, तो आपका दिल कितना खुश होगा भाई? क्या भाई एक एमएलए साहब मेरी इतनी बड़ी गारंटी दे रही, क्या भाई तो मेरे अंदर कुछ है, इसलिए एमएलए साहब मेरी गारंटी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। बोलते नहीं बोलते भाई? अरे जब एक एमएलए तुम्हारे ऊपर एतमाद किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया कि ये मेरा खास है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा चहीता है, ये मेरा बनकर जिएगा, मेरा बनकर मरेगा, इसलिए मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि ये मेरा है, ये इसके पास कोई दूसरे पार्टी वाला आकर पैसा भी दे, माल भी दे, सोना भी दे, जो चीज देना चाहे, ये बिकने वाला नहीं है, ये मेरी पार्टी में जिएगा, ये मेरी पार्टी में मरेगा। तो दिल खुश होता नहीं होता? तो अल्लाह किसकी गारंटी दे रहे हैं? उन बंदों की जो मुखलिस हैं। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की शान है। देखिए तो खैर ऐसा अल्लाह जो हमें कुछ भी नहीं थे, हम लोग हमारा वजूद ही नहीं था, ऐसा रब हमारी गारंटी दे रहा है, तो हम यहां आकर क्या कर रहे हैं ये बोलो? क्या करने आए थे? क्या करने हमको भेजा गया था? हम क्या करने आते हैं? अल्लाह ने कहा कि इबादत करो, जमीन पर फसाद मत फैलाओ, लड़ाइयां मत डालो, अदावतें खत्म करो, दुश्मनियां खत्म करो, बेहयाई के कामों को फरोग मत दो, बेहयाई के काम ना करो और बेहयाई के काम को शेयर ना करो, किसी पर जुल्म ना करो, गुनाह की बातों को फहश कलामी ना करो। अल्लाह ने ये सारी चीजें बता रहा है। आप कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 33 उठाकर देख लीजिए। कुरान में हर आयत हमारी हिदायत के लिए काफी है, एक आयत भी काफी है हमारी हिदायत के लिए। वैसे तो अल्लाह ने हजारों आयतें हमारे लिए नाज़िल फरमाया है। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़। क्या फरमाया अल्लाह ताला? रब फरमा रहे कुल मन हर्रम रब्बियल, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाओ, लोगों को कह दो कि तुम्हारा रब कह रहा है, तुम्हारा रब हुक्म कर रहा है, रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि तुम फहश गोई से बचो, फहश कलामी से बचो, बेहयाई के कामों से बचो। अल्लाह हया की दावत दे रहा है, बेहयाई से बचने की तलकीन कर रहा है। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो जाहिर में दिखने वाली बेहयाई हो, चाहे वो खुफिया अंदरूनी, व मा बतन छुपी हुई बेहयाई हो, दोनों से बचो। वल इस्म, और गुनाह के कामों से बचो, वल बग़य, जुल्म करने से बचो, बिग़ैरिल हक़, नाहक किसी के ऊपर जुल्म करने से बचो। थोड़ा इस आयत को ले लें। क्या अल्लाह ताला क्यों बताना चाह रहा है ये चीज? बेहयाई से अल्लाह बचाना चाह रहा है कि अल्लाह का हुक्म है कि बेहयाई का काम ना करो, गुनाह की बात अपने जबान से ना निकालो, गाली गलौज अपनी जबान से ना निकालो, ये आंखों से बुरा ना देखो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम,
ذالک ازکی لہم، یہ اللہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہماری جو ہے جسمانی اور روحانی دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سدھارنا اور سنوارنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اس طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بے حیائی کو روکنے اور بے حیائی سے روکنے کی بات کہا ہے، تو بے حیائی پر کیوں آئی بات؟ اس لیے کہ آنے والے جو دن ہیں 31 دسمبر اور 1 جنوری، میرے لینگویج میں تو جنوری والوں کو میں جانور کہتا ہوں۔ جنوری میں لوگ بنتے ہیں جانور، عمل وہ کرتے ہیں جو ایجاد کیے ہیں جانوروں سے بھی بدتر لوگ، مغربی تہذیب۔ اس لیے میں بے حیائی پر آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے جو اللہ ہماری اتنی گارنٹی دیا کہ وہ مخلص بندے ہیں، تیری ان پر نہیں چلتی، لیکن یہی بندے پھسل گئے، شیطان کی جال میں اٹک گئے، تو پھر کون ہے مخلص؟ کہاں ہے؟ ہماری جوانی، ہمارے دن اور رات، ہماری زندگی کے وہ دن کہاں کٹ رہے ہیں؟ کس کے خواہشات کے پیچھے کٹ رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ، آپ دیکھ لیجیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ فحاش والا کام ہے، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ وساء سبیلا، وساء، اور یہ راستہ برا راستہ ہے، قبیح راستہ ہے، بہت غلیظ راستہ ہے یہ راستہ جو زنا کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ روک رہا ہے، جاؤ لوگوں، لیکن ہمارا شیطان کیا کر رہا؟ مولوی صاحب ہم اللہ کا بولتے لے رہے، بھائی ہمارا کام ہم نہ کرنا، مولوی صاحب کا کام مولوی صاحب کرتے ہیں، انہوں بولتے کرو کو بول کو، انہوں بولے سنتے دیر میں کیا ہوتا؟ ارے نہ مولوی صاحب بول رہا، نہ مولوی صاحب کا باپ بول رہا، نہ اس کا دادا بول رہا، کر دادا پکڑ دادا بول رہا، نہ مفتی کی بات ہے نہ مولوی کی بات ہے، یہاں تو صرف وہ رب سبحان کی بات ہے جو رب تجھے اور مجھے اور پوری کائنات کو وجود بخشا، اور اس نے حکم دے رہا ہے، حکم رب کا مانو۔ مولوی کی زبان پر رب کا کلام چلتا ہے، جیسے نبی نے فرمایا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی کہتا ہے نبی وہ وحی کے ذریعے سے کہتا ہے، اپنے ذات سے کچھ نہیں کہتا۔ ہم بھی علماء اپنے ذات سے کوئی بات نہیں کہتے، قرآن کی بات کہتے ہیں، حدیث کی بات کہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگو، اللہ نے اس طرح جو ہے بے حیائی کے کاموں سے ہم کو روکنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ 14 و 12 سورہ نحل اٹھائیے، اس کے اندر کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کیا ان اللہ، بے شک، تاکیدی جملہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک، اس کے اندر شکیلی قدرت کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یأمر، میں حکم دے رہا ہوں، یہ میرا امر ہے، یوں سمجھو کہ میرا آرڈر ہے، آرڈر۔ جج آرڈر کرتا ہے تو کون بھی کیا تو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کیا بھی نہیں کر سکتے۔ رام مندر کی جگہ ایک شکل میں بابری مسجد کے خلاف رام مندر کی موافقت میں ایک قلم پھر گیا جج کا، تو کون کیا کر سکے بھائی؟ کوئی بھی کیا نہیں کر سکتے، آرڈر بن گیا اس کا۔ تو اللہ کا آرڈر ہے، یأمر، میرا حکم ہے، بالعدل، تم زمین پر انصاف کو قائم کرو، بھائی چارگی میں انصاف، ماں بیٹی میں انصاف، اولاد میں، باپ میں، خاندان قبیلے میں، دوستی میں انصاف، تجارت میں انصاف، کاروبار میں انصاف، بات میں انصاف، دیکھنے میں انصاف، سننے میں انصاف، چلنے میں انصاف، پکڑنے میں انصاف، سوچنے میں بھی انصاف، ارادہ کرنے میں بھی انصاف، نیت میں بھی انصاف ہونا چاہیے ہمارے۔ خالی تولنے میں بولتے انصاف ہو تو خالی تولنے کا ترازو آتا ہمارے ذہن میں، غلط ہے۔ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں تو انصاف کس کے لیے پکڑا جا رہا ہے؟ اپنے ذات کے لیے۔ بہرحال پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ وہ ایتاء ذی القربیٰ، غریبوں میں بانٹو، جو اللہ نے مال دیا ہے وہ تقسیم کرو، بانٹو، دیو، خود کھاؤ کو بیٹھو، دوسروں کا بھی خیال کرو۔ وہ ایتاء ذی القربیٰ وینہا، اب جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے وینہا، اور روک لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ، بری باتوں سے بچ جاؤ۔ بے حیائی یقیناً جہنم کا دروازہ کھٹکھٹاتی نہیں ہے، کھول دیتی ہے۔
کھٹکھٹانا الگ، کھل جانا الگ۔ جو بندہ اور بندی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گویا کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ عن الفحشاء والمنکر، اور برا کام نہ کرو اور برے کام کی ایجاد نہ کرو۔ یعنی کوئی آدمی برا کام کیا اور وہ برے کام کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن ڈالا، اس کا پورا گناہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کو ملتا رہتا۔ جو نیک کام کیا اس کا نیکی کا اجر برابر اس کو ملتا رہتا، مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بے حیائی سے روکنے کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن 31 دسمبر کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ 1 جنوری میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجنے کے گھڑی کے اوپر ملک الموت کے جیسا جو ہے لگائے بیٹھے ہیں آنکھ کی نگاہ کہ کب 12 بج جائیں گے، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، جیسے ہی 12 بجے اب کیک کاٹو، چاقو لو ہاتھ میں، خدا کا حکم جائے باہر ہمیں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، خدا کا کلام جائے باہر میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے احکامات جل جائے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، ہمارے آنکھوں کے سامنے قرآن مٹتا جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کا فرمان ہم کا جنازے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چلے جائیں، نبی کی سنتوں کے جنازے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چلے جائیں، ہم کو کیا فرق پڑتا؟ ہم تو مغربی تہذیب کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، جہاں جا کر سورج ڈوبتا ہے اس کے بعد پوری دنیا اندھیرا چھا جاتی ہے، اندھیرے کو کوئی پسند نہیں کرتا، روشنی کو سب پسند کرتے ہیں۔ کرنٹ چلا گیا تو کیا مصیبت ہے بھائی، کرنٹ چلا گیا اندھیرا ہو، بولتے نہیں بولتے؟ اندھیرے کو پسند کرتے ہو، روشنی کو پسند کرتے ہو؟ بولو جلدی بات ختم کر دیں گے، وقت زیادہ ہوا ہے۔ روشنی کو پسند کرتے ہیں، اندھیرے کو پسند نہیں کرتے، روشنی کو پسند کرتے ہیں۔ قبر میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ قبر کا اندھیرا نہ کو اللہ روشنی دے۔ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی میں کلام پاک کی تم کو دیا ہوں، وجعلناہ نورا، اس کو تمہارے لیے ہدایت کا نور بنایا ہوں، ھذا ھدی، یہی ہے ہدایت کا راستہ قرآن، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تم بھی بن جاؤ گے، تمہاری نسلیں بن جائے گی، اللہ تمہارے سے راضی ہوگا۔ اس ہدایت والی کتاب کو، روشن والی کتاب کو چھوڑ کر آج نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ 31 دسمبر اور 1 جنوری منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا مرد تو مرد، ہماری عورتیں تو وارے شیطان کا کمال، کیا خوب محنت کیا، لَوَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسا خوبصورت پیش کر رہا ہے۔ کیا ہوتا؟ کیا عائش بھی نہیں کرنا؟ کیا کیک بھی نہیں کاٹنا؟ کیا خوشی نہیں کرنا؟ کیا برتھ ڈے نہیں منانا؟ کیا فلاں نہیں کرنا؟ کیا یہ نہیں کرنا؟ نہیں 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 نہیں، سب کچھ کرو، لیکن وہ کرو جو رب کہتا ہے، وہ نہ کرو جو رب روکتا ہے، جو رب روکتا ہے وہ نہ کرو، وہ سب کچھ کرو جو رب کہتا ہے، منمانی چھوڑو، رب چاہی کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ کرو، تمہارے لیے سب۔ دنیا میں نے کہا کہ شراب نہیں پینا، کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جن پر اللہ کی ہمیشہ لعنت اترتی ہے اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایک تو اللہ کی لعنت ہمیشہ اترتی ہے اور ایک ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا وہ آدمی جو ہمیشہ زندگی بھر شراب پیتا رہتا ہے، ہمیشہ زندگی بھر شراب پیتا ہے، اس پر اللہ کی ہمیشہ لعنت اترتی ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کے اوپر بھی ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جبکہ اللہ نے انسان کو تاکید کی ہے، نصیحت کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تمہارے والدین کے بارے میں تم کو نصیحت کرتے ہیں، حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تم کو تکلیف کے ساتھ پیٹ کے اندر رکھا، تمہارا درد ہو رہا تھا لیکن صبر کر رہی تھی، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب تم جس دنیا کے باہر آ رہے تھے تو اس وقت کی تکلیف کیا جانے تھی، ایک ہچکی کی جو ہے جو تکلیف تھی، ایک آنکھ کی جو چیر کی آنکھ کی تکلیف تھی، اس تکلیف کو زندگی بھر تم ماں کی اور باپ کی خدمت کرو گے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے والدین کے بارے میں اللہ نصیحت کر رہا ہے، حملہ و فصالہ، حملت و فصالہ 30 شہرا،
30 مہینے 30 شہرا، کیا بولا نا 30 شہرا، 30 مہینے تمہارے کو دودھ پلائی. کتنے مہینے؟ 30 مہینے دودھ پلائی، یعنی 2.5 سال سے بھی زائد، 2.5 سال لگ بھگ. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب تم بالغ ہو گئے 40 سنہ، 40 سال کے ہو گئے. تو بہرحال والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کی ہمیشہ لعنت ہوتی ہے. اب تیسری بات، یہ اہم بات ہے، اس بات پر میری بات چل رہی ہے بس. کیا بولو تیسری بات؟ وہ تیسرا وہ آدمی جس کے گھر میں یا جس کے محلے میں یا جس کے گاؤں میں اس کی طاقت چلتی ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے بے حیائی کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ مردہ ہو گئے ہیں، زندہ نہیں ہے روکنے کے لیے، اس کے آنکھ مردہ ہو گئے ہیں، دیکھ کر بھی وہ خاموش رہتا ہے، اس کا دل ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کے سامنے بے حیائی کا کام کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ آنکھ سے روکتا ہے، نہ پیر سے، نہ کچھ بھی نہیں، دل میں برا بھی نہیں سمجھتا. ایسے شخص پر چاہے مرد ہو عورت ہو، ہمیشہ اللہ کی لعنت اترتی ہے اور وہ جہنم میں جائے. اب بولو میرے نوجوانوں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ما ظہر منہا وما بطن. ہم ظاہری بے حیائی میں بھی جا رہے ہیں، باطنی یعنی اندرونی چھپی ہوئی بے حیائی میں بھی جا رہے ہیں. موبائل فونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ موبائل فون بے حیائی کا آلہ ہے. بالکل اس زمانے کا شیطان کا. ایک زمانے میں ہمیں بولتے تھے، علماء بولتے تھے کہ سب سے بڑی شیطان کے ہتھیار سب سے پہلے عورت کے ذریعے سے شیطان سب کو برباد کرتا ہے. لیکن اب عورت دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر موبائل ہے. کیا ہے؟ پہلے نمبر پر موبائل ہے، اور موبائل میں پہلے نمبر پر عورت ہے. موبائل میں بھی پہلے نمبر پر عورت ہے. آپ یوٹیوب اوپن کرو، یہ بے حیائی کی بات بتا رہا ہوں. باطل طاقتیں، اسلام مسلمان قرآن اللہ کے دشمن، یہ طاقتیں کیسی محنت کر رہی ہیں ہمارے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے، ہمارے جوانوں کے اندر سے، مردوں عورتوں کے اندر سے حیا کا، شرم کا جنازہ نکالنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں. پوری کوشش لگا دی ہے. یوٹیوب اوپن کرو، ان کا ایڈریس، اس میں عورت ننگی، کمر دکھ رہی ہے، پیر دکھ رہے ہیں، ران دکھ رہے ہیں، سب کچھ ویڈیو بھی نظر آ رہی ہیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اصحاب صفہ کے ایک صحابی ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لائے، میرے پاؤں کا ران کھلا ہوا تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف کے حدیث ہے. فرمایا کہ میرے پاؤں کی گنجے کے اوپر کا حصہ دکھ رہا تھا، ننگا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ران سطر میں داخل ہے، یعنی پردے میں داخل ہے؟ تو صحابی ڈر گئے کہ اللہ کے نبی اتنا اس کے ساتھ کیا ہے. فوراً اپنے تہبند یعنی جو بھی کپڑا موجود تھا اس کو پہن لیا، ڈھانک لیا اور پورے ران کو جو ہے سطر کر لیا، یعنی چھپا لیا. آج کیا ہو رہا؟ غیروں کی بات ہم نہ کریں گے، ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہمیں غیروں سے کیا مطلب؟ ہمارے نوجوان بچے دیکھ لیجئے صبح اٹھتے ہیں، ہاف چڈیاں پہن کر باہر نکلتے ہیں. کیا پہن کر نکلتے ہیں بولو؟ کڑوی لگی تو معافی چاہتا ہوں، یہ کڑوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیا کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم حیا والے ہیں. اللہ کے نبی کی حیا کے بارے میں آپ علماء سے پوچھو، بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کی حیا ایسی تھی کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم آج ہمارے کیا ہوا؟ یہ باطل، یہ مغربی تہذیب نے ہم کو ایسا کلچر دیا، چڈی پہن لیے، یہاں تک چڈے دکھ رہے، ران دکھ رہی، گڑگے دکھ رہے، گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں گورا ہوں، پہلوان ہوں، دیکھو میری سطر کو. لیکن اس کے پیچھے کا عذاب بھی بھول گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کو نہ دیکھے، یہ حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. نگاہوں کی حفاظت میں یہ بھی ہے، لیکن بے حیائی کے چڈیاں پہن لیے، ہاف یہ پہن لیے، پینٹا پورا پاؤں دکھ رہا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، تمہارے اوپر لعنت کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں پر بھی لعنت برستے ایسے لوگ. ایک آدمی بھی اگرچہ بے حیائی والا گھر میں ہوگا، ایک عورت بھی بے حیائی والی ہوگی،
تو پورے گھر والوں پر لعنت نحوست اللہ کی پڑ جائے گی. ہم کو منظور ہے کیا؟ بولو بھی منظور ہے ہم کو ایسا؟ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، عریانیت سے روکتی ہے. اب بتاؤ کہ 1 جنوری میں 31 دسمبر کی رات میں کیا حالت ہوتی ہے؟ بریک ڈانساں، کلب ڈانساں آج کل جو ہے جگہ جگہ پر، وہاں پارکوں میں، وہاں پانی کے جگہ پر، سوئمنگ پول کی جگہ پر، جگہ جگہ پر جو ہے شکلیں بدل کر شیطان گناہوں کے آلات کو، گناہوں کے چیزوں کو ایجاد کر کے لوگوں کو ادعو الی الرحمن کی طرف سے ہٹا کر ادعو الی الشیطان کی دعوت دے رہے ہیں، شیطان کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی اس کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ایک دوست کو دعوت دیتا، آ رہے جائیں گے. ایک مرتبہ میں یہ ماس پلی کے پاس سوئمنگ پول ہے نا، میرے ہمارے شاگردوں کو لے کے جاتے رہتا ہوں میں تیرنے کے لیے، بچوں کو تیر سکھانے کے لیے. تو بچے بیٹھ کے وہاں پہ گئے، وہاں کیا قانون لگا دیا، ہماری چڈیاں پہن کو کودنا. میں بولا کہ بھائی تمہاری چڈی کیوں، چڈی رکھنے کے بجائے پینٹ رکھنا تھا، فل پینٹ، چڈی ہی کیوں رکھے؟ ہم نے سوال کیا اس کو. بولے کہ آپ تیرنا ہے تو تیرو، رہے تو گھر کو چلے جاؤ. واپس گھر کو آ گئے ہم لوگ، کیونکہ تیرنا مقصد ہے جہاں بے حیائی ہو رہی ہے وہاں تیرنا گناہ بن جائے گا. بے حیائی کا کام کر رہے ہیں. اب ہمارے مسلمانوں میں تو اتنی غیرت مر چکی ہے مولانا، بیویوں کو بٹھا لے وہ ہاں سوئمنگ پول میں جانے والے بات، بہن ہے، بچے، بیوی ہے، امی ہے، سوب ہے، ٹفن باکس نہیں لگو آتی والے بات. یہ برائی نہیں کر رہا ہوں، ایک درد سنا رہا ہوں جو دل میں چھپا ہوا ہے. اور وہ درد سنانے کی مجلس سے ماشاءاللہ میں تو داد دیتا ہوں یہ نوجوانوں کو، خان صاحبوں کو، سب کو بھی، کہ یہ مہینے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ آئل چینجنگ کا جو ہے میکینک کا ایک دکان کھول دیے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر عطا فرمائے. کبھی اپنی عورتوں کو ایسی بے حیائی کی جگہ پر نہ لے کو جاؤ، چاہے بیوی ہو چاہے بہن ہو، کیونکہ یہ بے حیائی کے اثرات عورت کے اندر داخل ہو گئے تو عورت کیسا بگڑتی آپ کو نہیں معلوم، وہ ہم کو معلوم، ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں. اگر عورت بگڑ گئی تو پھر ہم کچھ بھی کام نہیں آتے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے. تو آج سے ہماری ذمہ داری کیا ہے بولو؟ 31 دسمبر 1 جنوری کے جو بھی بے حیائی کے کام ہیں، بولو کون کون حصہ لیں گے اس میں؟ حصہ لینے والے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں لیتے؟ سبحان اللہ. آپ شیطان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں؟ آپ نہیں بلکہ ہم. بولو بھی عباد الرحمان ہے یا عباد الشیطان ہے؟ ہم سبحان اللہ عباد الرحمان ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں. تو عبادت کس کی کرنا؟ رحمان کی کرنا نا. تو پھر ہم شیطان کی کریں تو کیسا بھی؟ شیطان بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے، اللہ شیطان بے حیائی سے روک رہا ہے. قل انما ربی الفواحش ما ظہر، تم کو میں تمہارا رب روک رہا ہے، تم رک جاؤ بے حیائی کے ہر وہ کام سے جس میں حیا کا دامن چھوٹ رہا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں نوجوان ہو. واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، لیکن واقعات اب ذکر کرنے کا وقت نہیں، 11 بج رہا ہے. اگر ایک ایک قرآن کی آیت میں پڑھتا جاؤں تو آپ لوگ پھر سنبھال نہیں سکتے آیتوں کو بھی. اتنا جو ہے منظر اللہ تعالیٰ نے ایسے کھینچ کے بیان کر دیا قرآن میں، ایک ایک پارے کے، ایک ایک سورے کے، ایک ایک نمبرات کے ساتھ اگر سے پڑھتا جاؤں تحدیث نعمت پر تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے اصل حقیقت میں؟ ہم جینا یا مرنا دونوں میں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو. اللہ کا خوف پیدا کرو، بے حیائی سے بچ جاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. وہ کسی کو وہ لنک بھی شیئر کرنا یہ گناہ میں شامل ہے. یعنی ایک جگہ گناہ کا کام ہو رہا، مثال کے طور پر ڈانس پروگرام ہو رہا، اس کی لنک تم نہ یہ کون سا گرام ہوا، وہ گرام آدھا، ہاں انسٹاگرام، وہ خبرستان گرام ہوا، ہاں
وہ انسٹاگرام سب کیا ہے، اس کے اندر تم کو ایک لنک آ گئی واٹس ایپ میں، ایک دوست بھیجتا ہے، تمہیں کیا کرتے ہیں فوراً اٹھا فٹافٹ بڑا یاسین شریف کی تلاوت کرے تو کتنا ثواب ملتا ہے کہ اتنا ثواب سمجھ کو یہ سارے ثواب کے نام کر ڈالتے ہیں، اس کو شیئر کر ڈالتے ہیں، انہیں وہ دوست کو شیئر کرا انہیں یہ دوست کو شیئر کرا۔ ایک بات میں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، سورہ یاسین آتا آپ کو سنتے ہیں نا؟ ایک آیت پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے دماغ میں آتی، ہاں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، نکتب نکتب کہہ اللہ تعالیٰ، ہم وہ لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو تم آگے بھیج دیے، وآثارہم جو پیچھے چھوڑ گئے، وہ ہر چیز کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کیا ہے ہر چیز محفوظ۔ کیا کر رہا ہے کیمرہ؟ اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، سی سی کیمرہ ہے، کسی کے 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ اٹھانے سے پہلے سی سی کیمرے کی طرف دیکھتے، کیمرے ہیں کیا؟ یہاں دیکھو وہ ہے ہم خان صاحب کیمرہ لگائے، تو آدمی چوری کرنے سے بچتا، تو سی سی کیمرہ اس کی چوری سے ریس کرا رہا ہے، بچا رہا ہے۔ سی سی کیمرے کا ڈر اتنا ہے کہ کہیں ہماری برائی باہر نہ پڑ جائے، ایک لڑکی سے تنہائی میں مل رہے ہو، کہیں غلط نگاہ سے سی سی کیمرے میں آ گئے 2 سلام، تو پھر ہوگا کیا؟ کھوپڑی باہر نکلے گی، کیا بولو؟ کھوپڑی باہر نکلے گی۔ ڈرتے نہیں ڈرتے؟ ارے ڈر ہے نہیں ہمارے دل میں، خوف ہے نہیں ہے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ تو میرے نوجوان دوستو، کیا کیمرہ، کیا سی سی، کیا یہ کیا وہ، رب سے بڑا خفیہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہو علیم بذات الصدور، تم اس کیمرے کا ڈر دل میں بٹھا کر گناہ سے بچ رہے ہو، گناہ سے نہیں، ڈر سے کہ کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کے اندر ابھی وہ ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا، اس ارادے کو بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اب بولو اللہ سے ڈرنا نہیں ڈرنا، کہیں کو ڈرنا اللہ سے کیا ضرورت بولے تو پھر مر کو ہمیں سمجھنے کس کے لے جانا؟ بولو بھائی میرے واسطہ کہاں جاتی ہے ہمیں؟ اللہ کا نہیں سنا؟ کوئٹ میں ہے کندو بھی، ہاں کوئٹ والے ہیں، کوئٹ کے کفیل کا نے کام کر کو آیا، کفیل کو منہ پر تھوک کو آیا، پھر جا سکتے اس کے پاس نہیں جاتے نا؟ کہیں کو نہیں تھوکتے، کہیں کو گالا نہیں دیتے بولے تو پھر اس کا نہیں جانا، اس کا کھانا، اس کا نہیں جانا، اس کا کھانا، اس کی برائی نہیں کرتے کیونکہ اس کے انہیں منہ دکھا رہا ہے ہم لوگ جا کے۔ پھر تو جو رب ہم کو دنیا میں بھیجا وہی رب ہم کو پھر مرنے کے بعد دوبارہ اس کے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، اچھوں کی جو ہے پیشاب نکل جائے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد، دم بھی نہیں ہل سکے گی، زبان تو کیا آنکھ بھی نہیں اٹھ سکے گی اللہ کے سامنے، نہ جبرائیل کے نہ میکائیل کی۔ یہ تو طاقتیں چھوڑو، دنیا کی فرشتے بھی دم نہیں ہلا سکتے، پر نہیں مار سکتے اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو وَلِمَنْ خَافَ، بس جس نے ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، 2 باغیچے، ڈبل جنت دے رہا اللہ تعالیٰ، نماز پڑھنے والے کے لیے ایک، عبادت کرنے والے کے لیے ایک، لیکن اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے کے لیے 2 جنتیں دے رہا۔ بولو ہونا نہیں ہونا؟ خالی جنت نہیں، گوری گوری خوبصورت بھی دے گا وہاں، کیا پورا موٹے موٹے انکھیاں رہتے ہیں، خوبصورت زبردست، ہوٹاں بھی خوبصورت، کلے بھی خوبصورت، پیشانی بھی خوبصورت، بال بھی خوبصورت، ایڑیاں پنجڑیاں بھی خوبصورت، رگیں بھی خوبصورت، ہر چیز خوبصورت، نہ باس ہوگی نہ بدبو ہوگی، وہ تو خوشبو سے معطر ہوگی، وہ ایسی ہوری اللہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کی عورت تو پھر بھی گندی ہے، سب میں باس ہے، منہ میں باس، ناک میں باس، کان میں باس، بالا میں باس، سب جگہ باس ہی باس ہے۔ ایسی باسی دنیا کے نیچے کیا پڑے ہو، تازی جنت اللہ دے گا۔ بولو بھی ہونا نہیں ہونا؟ اب ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے لیے جیو گے آپ لوگ؟ نہیں، ہاتھ اٹھانا نقد ہے، شیطان کی کمر توڑتے نہیں ہیں، شیطان کی کمر کو الگ کر دیتے ہیں بس۔
توڑنا الگ الگ کرنا الگ ہے. انشاءاللہ کریں گے. بے حیائی کے کاموں میں آگے مت جاؤ, اور جہاں کہیں بھی بے حیائی کا کام ہو رہا تو خود بھی بچو, دوسروں کو بھی بچانے بھی نہیں جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العذاب, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پکڑ آئے گی تو پھر پنجے میں پکڑے گا تو چیخ بھی نہیں نکلے گا, چین 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 کرنے کے لیے بھی نہیں ہوگا. وہ چیل چونچ پکڑتے نا مرغی کے بچے کو مارتے, کچھ بھی نہیں کرتا, کس کو پکار کر کیا کرا. جب پچھتانا رونا دھونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سماج کے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی بے حیائی اور عریانیت فحاشیت جتنی بھی چیزیں ہیں ہم خود بچیں, اور اللہ ہم کو بچائے. اللہ ہم کو بچنے کی توفیق بھی دے, اور دوسروں کو بھی ہم کو اس کی دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زیادہ ہو گیا ہے. آپ لوگ آئندہ جب بھی ایسا پروگرام ہوگا تو تھوڑا جلدی آ جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے لیے. تو سر